أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. صدق الله العظيم.
अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा ये तीसरा सबक है सूरह यूनुस का। अभी जो आयत आपके सामने तिलावत की है, पहले इन आयत का तर्जुमा आपके सामने ज़िक्र करेंगे और फिर मुफस्सिरीन ने तफसीर बयान की है वो इंशाअल्लाह आपके सामने ज़िक्र करेंगे। आवाज़ के बारे में ज़रा कंफर्म कर दें कि सबको आवाज़ साफ सुनाई दे रही है। आवाज़ में कोई मसला तो नहीं है? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। व इज़ा, और जब, अज़क़ना, हम चखाएं। अज़क़ना, ये आखिर में नून अलिफ ना है तो ये जमा मुतकल्लिम फिल माज़ी मारूफ का सीगा है, ठीक है। अज़क़ना, हम चखाएं, अन्नासा, लोगों को। यह अन्नासा मफ़ऊल बिही होने की वजह से इसके ऊपर ज़बर है, मंसूबात में से है। ये जो जायद बातें मैं बता रहा हूँ ये उन तालिबात के लिए है जिन्होंने अरबिक ग्रामर पढ़ी है। जिन्होंने अरबिक ग्रामर नहीं पढ़ी तो वो परेशान ना हुआ करें, ठीक है। व इज़ा अज़क़ना अन्नासा, और जब हम छकाएं लोगों को, रहमतन, रहमत, मिन बादी, मिन का माना होता है से, बादी, बाद, ज़र्रा, तकलीफ की, मिन बादी ज़र्रा, तकलीफ के बाद, तकलीफ के बाद, मस्सतहुम, जो उनको पहुंची है। ज़र्रा ये असल में गैर मुनसरिफ है, ठीक है, अलिफ ममदूदा मौजूद है। ज़र्रा बाद मुज़ाफ, अज़र्रा मुज़ाफ इलैह, तो ये इस वजह से गैर मुनसरिफ का आप लोगों ने इराब पढ़ा होगा कि हालत नस्ब व जर में फतहा ही होता है, तो हालत जर में ये फतहा ही है। इसके बाद मस्सतहुम, पहुंची उन्हें, और जब हम लोगों को अपनी रहमत का मज़ा उस तकलीफ के बाद जो उन्हें पहुंची हो चखाएं, इज़ा लहुम, तो उसी वक्त वो हमारी आयतों के मुतालिक मकर करने लगते हैं। इज़ा लहुम, तो उसी वक्त, अल्लाहु अकबर कबीरा, इज़ा, जब, लहुम, उनके लिए, मकरुन, तदबीर, फी आयातना, हमारी आयतों में, तो उसी वक्त वो हमारी आयतों के मुतालिक मकर करने लगते हैं। कुल, आप कह दीजिए, अल्लाह, अल्लाह ताला, असराउ, ज्यादा जल्दी करने वाला है, मकरा, ज्यादा जल्दी है, ज्यादा तेज है, मकरा, तदबीर के एतबार से। आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला सबसे तेज तदबीर करने वाला है। असरा ये इसमें तफसील का सीगा है। इन्ना, बेशक, रसूलना, हमारे कासिद जो है, मुजाफ मुजाफ इलैह, बेशक हमारे कासिद, यक्तुबूना, लिख रहे हैं, माँ, वो जो, तम कुरून, तुम तदबीर करते हो। ये आवाज़ के बारे में कंफर्म कर दे, आवाज़ साफ आ रही कि नहीं? दो तीन मैसेज आए कि आवाज़ साफ नहीं आ रही, ज़रा कंफर्म कर दें। सबको यही मसला? अच्छा, चलें, ये फिर उनका नेट का इशू होगा। हुआ, वो, अल्लज़ी, वही है जो, युसय्यिरुकुम, चलाता है तुम्हें, युसय्यिरु, सय्यरा युसय्यिरु तसयीरन, बाब तफ़ाइल से, तुम्हें चलाता है, फिल बर्री, फिल बर्री, खुशकी में भी, वल बहरी, और समंदर में भी।
حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب تم ہو فی الفلکی کشتیوں میں وجرینا اور چلے وہ بہم ان کے ساتھ بریح ہوا کے ساتھ طیبۃ عمدہ اور کشتیاں انہیں پاکیزہ ہوا کے ساتھ لے کر چلیں وفرحوا اور خوش ہوں وہ بہا اس پر جاءتھا آ جائے اس پر ریح ایک ہوا عاصف تند وجاءہم اور آئے ان پر الموج پانی کی لہر من کل مکان ہر جگہ سے اور کشتیاں انہیں پاکیزہ ہوا کے ساتھ لے کر چلے اور وہ اس پر مسرور ہو خوش ہو اچانک ان پہ ایک تند ہوا آ پہنچے ہر طرف سے ایک موج ان پہ آ پڑے وظنوا اور وہ سمجھ جائے انہم یہ کہ بے شک احیط گیر لیا گیا بہم انہیں گیر لیا گیا انہیں دعاو وہ پکارنے لگے اللہ اللہ کو دعاو اللہ وہ پکارنے لگے اللہ اللہ کو مخلصین اس حال میں کہ وہ خالص کرنے والے ہوں اخلاص کرنے والے ہوں لہو اس کے لیے الدین دین کو لئن البتہ اگر انجیتنا تو نے ہمیں نجات دی من ہذہ اس سے لنکونن البتہ ضرور ہوں گے ہم من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے یعنی جب وہ سمجھ جائیں کہ اب وہ گر گئے ہیں تو وہ بندگی کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس مشکل سے بچا لیا تو ضرور ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے فلما پھر جب انجاہم اس نے نجات دی انہیں انجا ینجی انجا ان باب افعال سے واحد مذکر غائب کا صیغہ فلما انجا پھر جب اس نے نجات دی ہم انہیں اذا اسی وقت ہم وہ یبغون سرکشی کرتے ہیں فی الارض زمین میں بغیر الحق بغیر حق کے یعنی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں یا ایہا الناس اے لوگو انما بغیکم بے شک تمہاری سرکشی جو ہے علی انفسکم تمہاری جانوں پر ہے متاع الحیات الدنیا متاع سامان کو کہتے ہیں الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے ثم پھر الینا ہماری طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے فننبئکم تو ہم بتا دیں گے تمہیں بما وہ جو کنتم تعملون تم عمل کرتے رہے تو ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ تم عمل کرتے رہے انما مثل الحیات الدنیا بے شک دنیا کی زندگی کی مثال کما ان اس پانی کی طرح ہے دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے انزلناہ ہم نے اسے اتارا نازل کیا من السماء آسمان سے فاختلطا تو مل گیا بھی اس کے ساتھ نبات الارض زمین کا سبزہ یعنی اس پانی کے ساتھ زمین کا سبزہ جو ہے وہ مل گیا مما اس سے جو یأکل الناس کھاتے ہیں الناس لوگ والانعام اور چوپائے یعنی پھر اس سے زمین کا ملا جلا سبزہ نکلا جس میں سے انسان اور جانور کھاتے ہیں حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب
अखज़त पकड़ ली, अल अर्ज़ु ज़मीन ने, अखज़तिल अर्ज़ु वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है, फिर इज्तिमाई साकिनैन की वजह से कसरत दिया है ताकि वखज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़रुफ़हा अपनी रौनक, जब पकड़ ली जमीन ने अपनी रौनक, वज़य्यनत और वो मुज़य्यन हो गई, आरास्ता हो गई, वज़न्ना और समझने लगे, अहलुहा जमीन वाले, जमीन के जो अहल है मालिक है वो समझने लगे, अन्नहुम के बेशक वो, क़ादिरून कुदरत वाले हैं, अलैहा उस पर, अताहा आया उस पर, अमरुना हमारा हुक्म, लैलन रात को, औ नहारन या दिन को, फजअलनाहा तो हमने कर दिया उसे, हसीदन कटा हुआ ढेर, कटा हुआ ढेर, कअल्लम तगना, कअन गोया के, लम तगना न था वो, बिल अमसी गुज़श्ता कल, गोया कल यहाँ कुछ भी नहीं था, कज़ालिका इसी तरह, नुफस्सिलु हम तफसील से बयान करते हैं, आयाति आयतों को, लिक़ौमिन उन लोगों के लिए, यतफ़क्करून जो गौर व फिक्र करते हैं, वल्लाहु और अल्लाह ताला, यदउ दावत देता है, इला दारिस सलाम सलामती के घर की तरफ, वयहदी और रहनुमाई करता है, मन यशाउ जिसकी वो चाहता है, इला सिरात मुस्तकीम सिरात मुस्तकीम की तरफ, सिरात मुस्तकीम की तरफ, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जो, अहसनु नेकी की उन्होंने, अल हुस्ना अच्छा बदला है, व ज़ियादतुन और मजीद भी होगा, यानी जिन्होंने नेकी की उनके लिए अच्छा बदला है और अच्छे बदले पे मजीद इजाफा भी है, वला यरहकु और नहीं चढ़ेगी, वजूहहुम उनके चेहरों पे, कतरुन स्याही, वला जिल्ला और ना ही जिल्लत, कतरुन ना ही स्याही, वला जिल्ला और ना जिल्लत, उनके चेहरों पे स्याही भी नहीं चाहिए होगी और ना जिल्लत, उलाइका यही लोग हैं, अस्हाबुल जन्ना जन्नत वाले, उलाइका यही लोग हैं जन्नत वाले, ठीक है, हम फीहा खालिदुन वो उसमें हमेशा रहेंगे, वल्लज़ीना और वो लोग जिन्होंने कसबू कमाया, अस्सय्यात बुराइयां, जज़ाउ बदला है, सय्यतिन बुराई का, बिमिस्लिहा उतना ही, वतरहकुहुम ज़िल्ला और छा रही होगी उन पे ज़िल्लत, मा लहुम नहीं है उनके लिए, मिनल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ से, मिन आसिमिन कोई बचाने वाला, यानी उन पे ज़िल्लत छा जाएगी और अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा, कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम क़ितआ, कअन्नमा गोया के, उग़शियत ढांप दिए गए, वुजूहुहुम उनके चेहरे, क़ितअन टुकड़ों से, मिनल लैली रात के, मुज़लिमा तारीक, यूं मालूम होगा कि उनके चेहरों पर अंधेरी रात के टुकड़े छा गए हैं, उलाइका यही लोग हैं, अस्हाबुन नार जहन्नुम वाले, हम फीहा खालिदून वो उसमें हमेशा रहेंगे, वयौमा और जिस दिन, नहशुरुहुम हम उन्हें जमा करेंगे, जमीआ सबको, जिस दिन हम उन सबको इकट्ठे जमा करेंगे, सुम्मा नक़ूलु फिर हम कहेंगे, लिल्लज़ीना उन लोगों से, अशरकू जिन्होंने शिर्क किया, यानी हम मुशरिकीन से कहेंगे, मकानकुम तुम अपनी जगह रहो, तुम भी, व शुरकाउकुम और तुम्हारे शुरका वो भी, फज़य्यलना फिर हम तोड़ देंगे, बैनहुम उनके दरमियान, वक़ाला और कहा, शुरकाउहुम
या कहेंगे शुरकाउहुम, उनके शुरका, मा कुंतुम, नहीं थे तुम, इय्याना ताबुदून, खास हमारी इबादत करते रहे। यानी उनके शुरका ही कहने लगेंगे कि तुम हमारी इबादत तो नहीं करते थे। यानी उनके शुरका उनको कहेंगे कि तुम तो हमारी इबादत नहीं करते रहे। फकफा, तो काफी है, बिल्लाही, अल्लाह, शहीदन, गवाही देने वाला, बैनना, हमारे दरमियान, व बैनकुम, और तुम्हारे दरमियान, इन कुन्ना, बेशक हम थे, अन इबादतिकुम, तुम्हारी इबादत से, लगाफिलीन, अलबत्ता बेखबर। तो अल्लाह ताला हमारे दरमियान गवाह बनने के लिए काफ़ी है कि हम तुम्हारी इबादत से बेखबर थे। ये अगली आयत, इसकी तिलावत हमने नहीं की, इसको भी पढ़ लेते हैं साथ में। हुनालिका, यही जो है, तबलू, जांच लेगा, कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स, माँ, वो जो, असलफत, उसने आगे भेजा, वरुद्दू, और लौटा दिए जाएंगे वो, इलल्लाही, अल्लाह ताला की तरफ, मौलाहुम, उनका आका, अलहक की, हकीकी। वहां पहुंचकर हर नफ्स उस चीज को जांच लेगा जो उसने आगे भेजी होगी, और उन्हें अल्लाह ताला की तरफ लौटा दिया जाएगा जो कि उनका हकीकी आका है। वदल्ला, और गुम हो गई, अन्हुम, उनसे, माकानू यफ्तरून, जो वो गढ़ते रहे, जो वो गढ़ते रहे, वो सारी चीजें उनसे गुम हो जाएंगी। तो ये आपके सामने इन आयात का तर्जुमा कर दिया। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो इंशाल्लाह आपके सामने बयान कर देंगे। उम्मीद करता हूँ तर्जुमे की समझ आ गई होगी। जी, ज़रा तर्जुमे के बारे में मुझे बता दें कि समझ में आ गया सबको। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। आवाज़ सबको साफ सुनाई दे रही है इंशाल्लाह? जी, तो सबसे पहले हम साबका जो हमारा सबक है उसके साथ रबत बयान कर लेते हैं, ठीक है। पहले अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हक़ानियत और सदाकत को बयान किया, तौहीद के फिर आकली और नकली दलाइल ज़िक्र किए, फिर साबका अक़वाम की नाफरमानियों का इशारतन हाल बयान किया, और फिर ये बात बताई कि कुरान मजीद जो है नाकाबिल तहरीफ है। रिसालत की सदाकत के ज़िमन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी बतौर दलील पेश की। फिर मुअजिज़ात तलब करने वाले मुनकिरीन के जवाब में फरमाया, ये लोग सिर्फ ज़िद और इनाद की वजह से निशानियाँ तलब करते हैं, वरना निशानियाँ तो अल्लाह ताला ने बेशुमार ज़ाहिर फरमा दी है। इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया कि कोई निशानी पेश करना, कोई मुअजिज़ा पेश करना मेरे इख्तियार में नहीं है, बल्कि जब अल्लाह ताला चाहता है तो अल्लाह ताला मेरे हाथ पे निशानी ज़ाहिर फरमा देते हैं। मेरे और तुम्हारे दरमियान हतमी फैसले के लिए तुम भी इंतज़ार करो, और मैं भी अल्लाह ताला के हुक्म का मुंतज़िर हूँ। फिर आगे जो आयात है उसमें अल्लाह ताला ने मुश्रिकीन की तरदीद फरमाई कि ये लोग अल्लाह ताला के अलावा दूसरों की इबादत करते हैं, उनको नाफे ज़ार समझते हैं, हालांकि ये अल्लाह ताला की सिफत खासा है। अल्लाह के अलावा कोई नफ़ा देने वाला, कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है।
ان کی عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری سفارشی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں بچا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو سب جھوٹے ہیں، کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو جبری سفارش کر کے اللہ تعالیٰ سے کوئی بات منوا لے۔ یہی تو شرک ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے جن کو یہ خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو کل کے سبق میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، راحت ملتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی بات بیان کی دوبارہ، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، کہ جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت اور مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں اس کے بعد کہ ان کو تکلیف پہنچی، تو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کا ذکر کیا کہ کبھی وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، قحط بڑھ گیا، بیماری پھیل گئی، مال و جان کا نقصان ہو گیا، زلزلہ آ گیا یا طوفان آ گیا یا کوئی اور حادثہ پیش آ گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور تکلیف کو دور کر دیا، بیماری کی جگہ صحت آ گئی، قحط دور ہو کے خوشحالی کا دورہ آ گیا، تجارت میں فائدہ ہو گیا، باعزت مکان مل گیا، باعزت عہدہ حاصل ہو گیا، تنگی کی جگہ فراوانی آ گئی، مال و دولت میں اضافہ ہو گیا، جانوروں کے لیے چارے اور پانی جو ہے وہ عام ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں شامل ہے۔ تو فرمایا کہ جب تکلیف کے بعد راحت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے اِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا، تو اچانک وہ لوگ ہماری آیتوں کے احکام کو ٹالنے کے لیے حیلے بہانے شروع کر دیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں مشرکین کی حیلہ سازی کا ذکر ہو چکا کہ جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، آپ پر ہماری مرضی کی کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی؟ حالانکہ تکوینی طور پہ انسان کے ارد گرد ہزاروں نشانیاں بکھری پڑی ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی کھلی دلیل ہے۔ خود قرآن مجید سب سے بڑی نشانی ہے، کون انکار کر سکتا ہے اس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بہت بڑی نشانی ہے، آپ کا چہرہ اقدس نشانی ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو ہے، آواز مبارکی بھی ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات مبارکہ میں بے شمار معجزات ظاہر فرمائے، صحیح حدیث میں ایسے معجزات کی تعداد 3000 آتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا کہ میرا سب سے بڑا معجزہ وحی الہی یعنی قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا۔ تو معجزات کی فرمائش پر یہ لوگ صرف احکام کو اٹھالنے کے لیے حیلے کے طور پہ کرتے ہیں، یہ ہدایت کو قبول نہیں کرنا چاہتے، نہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا چاہتے ہیں۔ بالخصوص قرآن مجید کے پروگرام سے تو یہ لوگ بدکتے ہیں، بھاگتے ہیں، ہماری آیتوں کو اٹھالنے کے لیے حیلہ سازی کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے پیغمبر علیہ السلام آپ کہہ دیجئے اللہ اسرع مکرا، کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد، بہت ہی جلدی اور تیز تدبیر کرنے والا ہے۔ عربی زبان میں مکر کا لفظی معنی مخفی تدبیر ہوتا ہے۔ اس لفظ کو مکر جو ہے اردو اور پنجابی کے مکر پہ محمول نہیں کرنا چاہیے جس کا معنی ہوتا ہے دھوکہ اور فریب۔ یہ لفظ قرآن مجید میں پوشیدہ تدبیر کے معنی میں متعدد مقامات پہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ،
انہوں نے بھی مخفی تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی پوشیدہ چال چلی۔ یہودیوں نے چاہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے معدوم کر دیں، ختم کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کامیاب ہوئی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین مخفی تدبیر کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین مخفی تدبیر کرنے والا ہے۔ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اٹھالنے کے لیے مخفی تدبیر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو بہت جلد مخفی تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید واضح کیا کہ ہمارا نظام یہ ہے کہ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، کہ جو کچھ یہ لوگ حیلہ سازی کرتے ہیں ہمارے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں اور وہ فرشتوں کے دفتر میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بذات خود عالم کل ہے، وہ ہر چیز کو ذاتی طور پہ جانتا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تمام فرشتوں کے ذریعے لکھ رکھنے کا اس نے ایک نظام قائم کر رکھا ہے تاکہ قیامت کے دن ہر شخص کے سامنے پیش کر دیا جائے، اس کو دیکھ کر وہ انکار نہ کر سکے۔ اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکر گزاری کا ذکر فرمایا کہ تنگی کے بعد جب انہیں راحت پہنچتی ہے تو پھر وہ شکر گزاری کرنے کی بجائے ہماری آیات کو ٹھالنے کے لیے حیلے بہانے شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک زندہ مثال مشرکین مکہ کی ہے۔ جب ان کے علاقے میں قحط پڑ گیا تو ان کے ایک وفد نے مدینہ طیبہ پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ان کے لیے خوشحالی کی دعا کریں۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے قحط کو دور کر دیا، لیکن وہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کی آیات سے انکار کرنے کے لیے حیلے بنانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا شکوہ بیان کیا ہے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بحر، سمندر اور خشکی کے سفر کے تناظر میں لوگوں کے شرکیہ ذہن کا جو ہے وہ ذکر کیا۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، کہ اللہ تعالیٰ تو وہی ذات ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ اب تو وسائل نقل و حمل بہت ترقی کر چکے ہیں، سڑک موجود ہے، ریلوں کے لیے پٹریاں وغیرہ موجود ہے، بسیں کاریں 24 گھنٹے رواں دواں نظر آتی ہے، فضائی سفر وغیرہ جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ لیکن پرانے زمانے میں دور دراز علاقوں کا سفر بڑا مشکل کام تھا، بالخصوص جنگلوں اور صحراؤں کا سفر تو خطرات سے بھرپور ہوتا تھا، اور سب سے بڑھ کے سمندری سفر تھا جس کا زیادہ تر انحصار ہواؤں کے رخ پہ ہوتا تھا، طوفان وغیرہ آیا کرتے تھے۔ تو اس طرح بحری سفر خطرناک ترین سفر کی صورت اختیار کر جاتا۔ آپ ذرا 800 سال پہلے ابن بطوطہ کا سفر نامہ پڑھے، اس نے متواتر 27 سال سفر میں گزارے، مسلسل 27 سال۔ اندلس کا رہنے والا تھا، جوانی میں دنیا کا سفر شروع کیا اور بڑھاپے میں واپس اپنے وطن پہنچا۔ یہ دنیا کا طویل ترین سفر تھا جس کے متعلق اس نے بڑے بڑے واقعات اور سفر کی مشکلات کا ذکر کیا۔ خراسان، حجاز، دمشق وغیرہ گیا، تمام جزائر پھرے اور 12 سال تک اس بر صغیر میں بھی پھرتا رہا۔ مقصد یہ کہ پرانے زمانے میں سمندر کا سفر بہت مشکل کام تھا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ سمندری سفر کا ذکر فرمایا۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، جب تم کشتی یا بحری جہاز میں سوار ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبہ، اور وہ کشتیاں یا جہاز جو ہے خوشگوار ہوا کے ساتھ چلتی ہے، وفرحوا بہا، اور وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، پھر اچانک کیا ہوتا ہے؟ جاءتها ریح عاصف، تند یا مخالف ہوا چلتی ہے اور جہاز اور کشتیاں جو ہے وہ ہجکولے کھانے لگتے ہیں۔ وجاءہم الموج من کل مکان، اور ہر طرف سے موجیں آ کر، پانی کی موجیں جو ہے وہ آ کے اس کو گھیر لیتی ہے۔ وظنوا انہم احیط بہم، اور مسافروں کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ گھیر لیے گئے ہیں، ان کے جہاز کے بچ نکلنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ تو ایسی حالت میں وہ کیا کرتے ہیں؟
दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, गिड़ गिड़ा के अल्लाह ताला ही को पुकारते हैं, अपनी इताअत को उसके साथ खास करते हैं, सिर्फ उसी एक खुदा के नाम की दाई देते हुए इकरार करते हैं, लइन अंजयतना मिन हाज़ि, अगर तू हमें इस तूफान से निजात दे दे, हमारी कश्ती को पार लगा के हमें मुसीबत से बचा ले, लनकुनन्ना मिनश शाकिरीन, तो हम तेरा शुक्र अदा करने वाले बन जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह। तो इंसान का हाल यहाँ पे बयान किया कि जब मुसीबत में फंस जाता है, खुलूस के साथ दुआ करता है, वादा भी करता है कि अगर अल्लाह ताला ने मुसीबत को दूर कर दिया तो उसका शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन होता क्या है, फलम्मा अनजाहुम, फलम्मा अनजाहुम इज़ा हुम यबगून फिल अर्द बिगैरिल हक, तो अचानक वो जमीन में अल्लाह ताला उन्हें निजात दे देते हैं उस मुसीबत से, तो अचानक वो जमीन में नाहक सरकशी करने लगते हैं, तकलीफ दूर हो गई, फिर वही शिरक, वही बिदआत, वही नाफरमानियां शुरू कर देते हैं। तो ये सब नाशुक्री की बातें हैं। इंसानों का फर्ज था कि वो तकलीफ में अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाते, उसी से मुश्किल कुशाई के तालिब होते, और जब मुसीबत राहत में बदल जाती तो मालिकुल मुल्क का शुक्र बजा लाते, उसके सामने सजदरेज हो जाते। अल्लाह ताला ने यहाँ पर यही शिकवा बयान किया कि जब हम मुसीबत से निजात दे देते हैं तो फिर ये सरकशी इख्तियार कर लेते हैं। या अय्युहन्नास इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, ए लोगो, तुम्हारी सरकशी तुम्हारे अपने नफ्सों के खिलाफ पड़ती है। एक हदीस में आता है, अल बग़यु वल खिदाउ व नक़्ज़ुल अहदी अला साहिबी, अल बग़यु की सरकशी, वल खिदाउ धोखा, व नक़्ज़ुल अहदी और आहद को तोड़ना, अला साहिबी उसी के खिलाफ आके होता है जो इसका इर्तिकाब करता है। और कुरान मजीद की एक और आयत भी है, वला यहीकुल मकरु सय्यिउ इल्ला बिअहली, कि बुरी तदबीर खुद करने वाले का इहाता करती है, उसी को घेर लेती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी मौजूद है, मन हफ़र बीरन लिअखीही वक़अ फ़ीही, कि जो कोई शख्स अपने भाई के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। फारसी वाले भी कहते हैं कि चाहकुन राचाह दरपेश, कि जो गड्ढा खोदने वाला होता है वो खुद उसी में पे गिर जाता है। एक दूसरी रिवायत में आता है, अल मकरू वल खदीअतु वल खियानतु फिन्नार, कि चालबाजी, धोखा, खयानत जहन्नुम में ले जाने का बाइस होगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए लोगो, तुम्हारी सरकशी और शरारत तुम्हारे अपने नफ्सों के खिलाफ है। मता अल हयात दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी का थोड़ा सा फायदा है, उठा लो, थोड़ा अरसा ऐश और राहत में गुजार लो, सुम्मा इलैना मर्जिउकुम, फिर तुम सब का हमारी तरफ ही लौट के आना है। फनुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर हम तुम्हें जतला देंगे जो कुछ तुम करते रहे हो, हर चीज तुम्हारे सामने रख दी जाएगी और तुम अपनी कारकिर्दगी खुद मुलाहजा कर सकोगे। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने आगे क्या भेजा था, और फिर तुम्हें उसका नुकसान भी भरना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला ने इंसान की नाशुक्र गुजारी का गिला किया है कि देखो, जब तकलीफ आती है आजिज़ी करता है, जब राहत आती है तो एकदम सरकशी और बगावत पे उतर आता है, कुफ्र, शिर्क, नाफरमानी का मुर्तकिब होता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ये सब कुछ खुद तुम्हारे ही खिलाफ जाएगा, जब तुम खुद उसे अपनी आंखों से देख लोगे तो फिर उसका बदला जो है वो तो चुकाना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। फिर अल्लाह ताला ने
इंसानी गफलत ही के सिलसिले में एक मिसाल बयान फरमाई, नेकी और बदी करने वालों के अंजाम का जिक्र किया। तो इंसानी जिंदगी की मिसाल इस तरह बयान फरमाई, इन्नमा मसलुल हयाति दुनिया, बेशक दुनिया की जिंदगी की मिसाल ऐसी है, कमा इन अंजलनाहु मिनस समा, जैसे पानी हो जिसे हमने आसमान से उतारा, फख्तलत बिही नबातुल अर्ज़, फिर मिल गया उसकी वजह से सब्जा जमीन का। जब अल्लाह ताला ने बारिश नाजिल फरमाई तो सब्जियों, फलों, खेतों और दरख्तों में रोईदगी आई, उन्होंने नए नए पत्ते और नई नई शाखें निकाली, और इस तरह इस पानी की वजह से नबातात आपस में मिल गए। पानी की अदम मौजूदगी में खेतियां गुंजान नहीं थी, बल्कि पौधे अलहदा अलहदा नजर आते थे। अल्लाह ताला ने पानी की वजह से उनको गुंजान कर दिया। जब वो गुंजान हो जाते तो इस तरह वो आपस में मिल गए। इसको ताबीर किया गया इख्तलत बिही नबातुल अर्ज़, जमीन के पौधे और दरख्त आपस में मिल गए, दरख्तों के पत्ते और शाखें आपस में मिल गई, वो घने नजर आने लगे। तो ये बागात वगैरह, खेत वगैरह जब ये बिल्कुल हरे हो और घने हो तो आपको ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल आपस में मिले हुए हैं। दरख्त वगैरह जो होते हैं जब वो घने होते हैं ऐसा महसूस होता है गोया कि आपस में मिले हुए हैं। नबातुल अर्ज़ के आपस में खल्त मल्त होने का ये मतलब भी हो सकता है कि जमीन में जो रुईदगी के जो मवाद पाए जाते हैं वो पानी के साथ मिल गए, सब्जियां, घास, अनाज और फल पैदा हुए। मम्मा याकुलुन नास वल अनाम, जिसे आदमी और जानवर खाते हैं। जाहिर है कि जब अनाज पैदा होता है तो उसके दाने तो इंसान खा लेते हैं, भूसा, छिलका वगैरह मवेशियों की खुराक बन जाता है। गंदुम, मकई, चावल, बाजरा, जौ वगैरह सब का यही हाल है। ये तमाम अनाज जो है बैक वक्त इंसानों और जानवरों के काम आता है। हत्ता इज़ा अखज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़रुफ़हा, यहाँ तक कि जब ज़मीन अपनी पूरी रौनक पकड़ लेती है, वज़य्यनत, और मुज़य्यन हो जाती है, दिल को भली मालूम होने लगती है। जाहिर है कि जब खेती, सब्जी, फल वगैरह पकने के करीब होते हैं तो ज़मीन अपने फल की वजह से खूब पुर रौनक होती है। रंग बिरंगे फूलों और फलों से ज़मीन मुज़य्यन हो जाती है। बागात की हरियां, उससे भीनी भीनी खुशबू उसके हुस्न में जो है इजाफा कर देती है। वज़न्न अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा, और उसके मालिक गुमान करते हैं कि अब वो इस उसके फल फूल और अनाज से मुकम्मल इस्तिफादा हासिल करने पे कादिर है। वो समझते हैं कि अब हमारी फसल पक चुकी है, अब हम पे खुशहाली आने वाली है। तो फिर क्या होता है, अताहा अमरुना लैलन औ नहारा, अचानक उनके पास हमारा हुक्म आ पहुंचता है, रात के वक्त हो या दिन के वक्त। फजअलनाहा हसीदा, तो बस हम उसे कटी हुई फसल की तरह कर देते हैं। वो पकी पकाई फसल इस तरह हो जाती है कअल्लम तग़न बिल अम्स, गोया कि वो यहाँ थी ही नहीं। ऐसी तबाही आ जाती है कि न कोई पौधा बचता है, न फल और न फूल, पूरी की पूरी फसल तबाह बर्बाद हो जाती है। तूफान, बादो बारां, सैलाब नबातात को इस तरह वीरान कर देते हैं जैसे मुद्दत हुई फसल कट चुकी है और अब जमीन बिल्कुल खाली पड़ी है। तो इस मिसाल को अल्लाह ताला ने इंसानी जिंदगी पे मुंतबिक करके फरमाया कि देखो, इंसान पैदा होता है, जवान होता है, हत्ता कि उसके तमाम कुवा और आज़ा अपने पूरे उरूज पे होते हैं, तो अचानक मौत वारिद हो के उसका काम तमाम कर देती है। वो शख्स अपनी कुवा से कुछ फायदा नहीं उठा सकता। शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस मिसाल की निहायत लतीफ़ पेराए में इंसानी ज़िंदगी के साथ मुताबकत की है। फरमाते हैं कि जिस तरह बादलों से पानी नाजिल होके ज़मीन पे चश्मे, दरिया, नहरें, कुएं और समंदर वजूद में आते हैं, इसी तरह रूह इंसानी भी आलम बाला से आती है,
اور خاکی جسم کے ساتھ مل کے قوت پکڑتی ہے، روح اور جسم کے ملاپ سے انسان معرض وجود میں آتا ہے، اور پھر یہ انسان بڑے بڑے کام انجام دیتا ہے، تعلیم مکمل کر لیتا ہے، سکلز حاصل کرتا ہے، کاروبار اور صنعت و حرفت میں مہارت حاصل کرتا ہے، سائنسدان انجینئر بن جاتا ہے، بڑے اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اور اس کے متعلقین اس کی استعداد پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں کہ اب ہم کامیابی کے قریب پہنچ گئے ہیں، ہمارے دن پھرنے والے ہیں، خوشحالی آنے والی ہے، جس کے نتیجے میں عیش و آرام کی زندگی ملنے والی ہے، تو اچانک اس شخص کو موت آ جاتی ہے، سارا بنا بنایا کھیل بالکل یکدم ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا میں قدرتی آفات جو ہے، چاہے وہ طوفان کی شکل میں ہو، زلزلے کی شکل میں ہو، سیلاب کی شکل میں، آپ آئے دن مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہے، انسانی جانیں ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ قلم میں باغ والوں کا واقعہ بیان کیا گیا کہ ان کی فصل پک چکی تھی، وہ غربا اور مساکین کو ڈھالنے کی خاطر الصبح فصل کاٹ لینا چاہتے تھے، لیکن جب وہ منہ اندھیرے پہنچے تو باغ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ پہلے تو سمجھے کہ راستہ بھول گئے، لیکن وہ آخر وہ جان گئے بل نحن محرومون، کہ وہ باغ اور اس کے پھل سے محروم ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے راتوں رات اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں زلزلے بھی آتے رہتے ہیں، اب بھی ہمارے ہاں کل پرسوں غالباً آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت کی نشانیوں میں سے فرمایا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ قبل ترکی میں زلزلہ آیا، تو یہ توبہ اور استغفار کرنے کا وقت ہے، نماز پڑھنے کا وقت ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا وقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے غفلت کا یہ حال ہے کہ جب یہ آفات وغیرہ آتے ہیں، ہم توبہ اور استغفار کرنے کی بجائے اس میں منہمک ہو جاتے ہیں، گناہوں میں منہمک ہی رہتے ہیں۔ تباہی جو ہے رات کے وقت بھی آ سکتی ہے، دن کے وقت بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ كذلك نفصل الآیات لقوم يتفکرون، ہم اسی طرح تفصیل کے ساتھ نشانیاں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کے سمجھ جائیں گے، توبہ کریں گے اور مستقبل کی تیاری کریں گے، اپنی سابقہ کوتاہیوں کی تلافی کریں گے، وہ بچ جائیں گے۔ اور فرمایا یاد رکھو اللہ یدعو الی دار السلام، بے شک اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ایک اثر میں اس طرح آتا ہے کہ طلوع شمس کے وقت اس کے دونوں کناروں پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آواز دیتے ہیں، اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمہیں دارالسلام کی طرف بلا رہا ہے، اس طرف جانے کی کوشش کرو۔ فرماتے ہیں کہ اس آواز کو انسانوں اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان پردہ ڈال رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو جنت کی دعوت دیتا ہے کہ میری توحید پہ ایمان لا کر نیک اعمال کر کے تمہیں دارالسلام حاصل ہو جائے گا، جہاں ہر قسم کا امن اور امان حاصل ہوگا۔ باقی رہی ہدایت کی بات، تو یہ اس شخص کو حاصل ہوگی جو اس کا خواہش مند ہوگا، اعراض کرنے والوں کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کو بھلائی کا بدلہ بھلائی ہی ملے گا، اور کچھ زیادہ بھی۔ زیادتی کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، انہیں تمام نعمتیں میسر آ جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنتیو، کیا میں تمہیں مزید کچھ دوں؟ وہ حیران ہو کے عرض کر دیں گے پروردگار تو نے مہربانی فرمائی، ہمیں جنت میں پہنچا دیا، ہمارے چہرے روشن کیے، تمام نعمتوں سے ہمیں نوازا، اب مزید کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ اپنا حجاب اٹھا کر اپنی تجلیات سے دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو یہی زیادتی ہے
یہی زیادت ہے جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا۔ فرمایا کہ جنت والے لوگ ایسے ہوں گے وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، کہ ان کے چہروں پہ نہ سیاہی گرے گی نہ ذلت ہوگی، وہ حشاش بشاش ہوں گے، اپنے رب کی تسبیحات بیان کرنے والے ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی اہل جنت والے ہیں جو دارالسلام میں پہنچیں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ گویا نیکی والوں کے لیے یہ دائمی نعمتیں ہوں گی، ان کو وہاں سے نکلنے کا یا نعمتوں کے ضائع ہونے یا ختم ہو جانے کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا۔ اب تصویر کا دوسرا رخ جو ہے اس کو بھی بیان کیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ والذین کسبوا السیئات، کہ جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو برائی کا بدلہ بھی برائی میں ہوگا، برائی کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا۔ ایسی لوگوں کی حالت کے متعلق فرمایا وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان کے چہروں پہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ان کی سخت رسوائی ہوگی۔ سورہ عبس میں آتا ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْحَقُهَا قَتَرَةٌ، اس دن کتنے چہرے ان پہ گرد و غبار پڑی ہوگی اور کتنے چہروں پہ سیاہی چڑھی ہوگی۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اللہ کے سامنے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ حال ہوگا كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، جیسے کہ انہیں تاریک رات کے ٹکڑے پہنا دیے گئے ہوں، جس طرح انتہائی تاریک رات میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، اسی طرح ان لوگوں کے چہرے سخت سیاہ ہوں گے، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے ایمان قبول نہ کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان نہ لائے۔ تو فرمایا اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر نہیں ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ سیاہی کفر، شرک اور معاصی کے نتیجے میں کفر، شرک اور معاصی کے نتیجے میں یہ سیاہی آتی ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اس کی وحدانیت کو مان لیتا ہے، اس کو ایمان کی روشنی نصیب ہوگی، اس پر کبھی تاریکی نہیں چھائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس طرح سمجھاتے ہیں کل بیت انت ساکتہ غیر محتاج الی السروج، یعنی جس گھر میں تو بستا ہے اس میں چراغ کی ضرورت نہیں، جس دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور ہوگا سیاہی اس کے نزدیک نہیں آ سکتی، وہ ہمیشہ روشن رہے گا۔ مالک ابن دینار بھی فرماتے ہیں کہ دنیا کے اکثر لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن انہوں نے لذیذ چیز کا مزہ نہیں چکھا۔ پوچھا گیا وہ لذیذ چیز کون سی ہے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، جس کو معرفت الہی حاصل ہو گئی اس کو وحدانیت کا عقیدہ دل میں راسخ ہو گیا، وہاں تاریکی نہیں چھائے گی۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے دلائل لائیں گے، لیکن وَوَجْهُكَ الْمَعْمُولُ حُجَّتُنَا یوم یأتی الناس بالحجج، کہ ہمارے نزدیک تو تیرا پر امید چہرہ ہی دلیل ہوگا۔ مطلب یہ کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت ہوگی، نور ایمان ہوگا، وہ چہرے سیاہ نہیں ہوں گے بلکہ وہ کامیاب و کامران ہوں گے، البتہ سیاہ چہرے والے نامراد ہوں گے۔ اعاذنا اللہ منہا وجمیع المسلمین، اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس ذلت سے محفوظ فرمائے۔ بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آگے اگلی آیت جو ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، قیامت کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ حشر کا معنی جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ دوسری جگہ فرمایا احشروا الذین ظلموا وازواجہم، اکٹھا کرو ان کو جنہوں نے
ظلم یعنی کفر اور شرک کیا ہے، ان کی بیویوں کے جو ان کے ساتھ شریک ہے۔ بہرحال اکٹھا کرنے والی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ جو واقعات حشر کے دن پیش آنے والے ہیں ان کی مختلف کیفیتوں کا ذکر فرمایا۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، کوئی مخلوق ان کو نہیں جانتی، اور بہت سی ایسی باتیں بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا۔ تو یہاں پہ جمیعہ کا لفظ ذکر فرمایا ہے، یعنی ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ سورہ واقعہ میں فرمایا قل ان الاولین والآخرین لمجموعون، کہ ہم پہلوں اور پچھلوں سب کو جمع کریں گے، نیک بد چھوٹے بڑے تابع متبوع سب کے سب الی میقات یوم معلوم، ایک مقررہ وقت پہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو حشر کا معنی ہی یہی ہے کہ تمام انسان جنات بلکہ جانوروں کو جمع کیا جائے گا، پھر ان سے پوچھا جائے گا، سب کو اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو موت کے بعد زندگی جو ہے یہ برحق ہے، سب کا ایک جگہ اکٹھا کیا جانا، پھر محاسبے کا عمل پیش آنا، یہ بلا شک و شبہ یہ کیا ہے؟ برحق ہے۔ جب سب لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے مکانکم، اپنی جگہوں پہ ٹھہرے رہو، انتم و شرکاؤکم، تم بھی اور تمہارے جو شریک ہے، تمہارے معبودان باطلہ جن کو تم خدا کا شریک بنا کے رکھا تھا، جن کی تم عبادت کرتے تھے، کسی کو خدا کا بیٹا کسی کو بیٹی بنا لیا تھا، کسی نے ابن اللہ کہا، کسی نے عین اللہ کہہ دیا، کسی نے ملائکہ کی عبادت کی، کسی نے کس کی عبادت کی۔ تو فرمایا کہ ہم عابدوں اور معبودوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیں گے، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ان کے درمیان تفریق ڈال دیں گے، یعنی عابد اور معبود ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے۔ انبیاء ملائکہ یا صالحین کی پرستش کرنے والے تو خود اپنے فعل کی وجہ سے مجرم ہے، اس میں انبیاء ملائکہ یا صالحین کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے کب کہا تھا کہ تم ہماری پوجا شروع کر دو؟ انہوں نے تو ہمیشہ حق کی دعوت دی، لیکن یہ لوگ ہی تھے جنہوں نے شیطان کی پیچھے لگ کے اللہ تعالیٰ کے مقربین کو معبود بنا لیا۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، اور وہ شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، بلکہ صحیح معنی میں تم شیطان کی عبادت کرتے تھے جس نے تمہیں ورغلا کے غیر اللہ کی عبادت پہ آمادہ کیا۔ حالانکہ سورہ یاسین میں بالکل واضح کیا گیا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کے بیٹے کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بعد دوسرے مقامات فرشتوں کے متعلق بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے، تو فرشتے جواب دیں گے سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم نے تو تیرے علاوہ کسی کو ولی نہیں بنایا، ہم تو تیری ہی آقائی کے قائل ہیں، تیرے ہی عبادت کرنے والے ہیں، ہم ان کو اپنی عبادت کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو اپنے باطل گمان کے مطابق شیطان کے پیچھے لگنے والے لوگ ہیں۔ تو یہی جواب انبیاء اور صلحاء کا ہوگا کہ انہوں نے کبھی کسی کو خدا کے علاوہ اپنی عبادت کرنے کی دعوت نہیں دی۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا، جو کہ قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لینا؟ عیسیٰ علیہ السلام نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کریں گے، یہ 7ویں پارے میں ہے، پہلے پاؤں میں جہاں پہ سورہ مائدہ ختم ہوتا ہے، اس سے پہلا رکوع ہے۔ قال سبحانک، اے مولا کریم تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ میں ایسی بات کرتا جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا؟ میں نے تو ان سے وہی باتیں کی جن کا تو نے مجھے حکم دیا، اور وہ بات یہی ہے ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت صرف اللہ کی کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ عالم کل ہے، نہ مختار مطلق ہے، تو عبادت بھی صرف اسی کی کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن،
اے پروردگار ہماری پوشیدہ اور ظاہر باتوں کو تو خوب جانتا ہے، عالم الغیب آپ ہی کی ذات ہے، اگر ہمارے دل کے کسی گوشے میں کوئی شرک والی بات ہوتی تو وہ لازماً تیرے علم میں ہوتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کا دن وہ ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی کام دے گی۔ ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو سچے ہیں، عیسائی جھوٹے ہیں جو ان کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہیں۔ تو جن جن کو مشرکین نے معبود بنا رکھا تھا وہ سارے انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کیا کرنا۔ وہ اپنی صداقت کی دلیل کے طور پہ کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، ہمیں کیا علم کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے۔ اگر بے جان چیز پتھر وغیرہ کی عبادت کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ انہیں کیا علم ہو سکتا ہے، کون ان کی عبادت کر رہا ہے، انہیں کیا معلوم ہوگا۔ اگر کسی جاندار کی عبادت کرتے تھے تو ان کو بھی جب تک اللہ تعالیٰ نہ بتاتے پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ تو شرکا صاف کہہ دیں گے ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ تو وہ سب انکار کر دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت مشرکین کی کتنی تذلیل ہوگی۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حکم ہوگا کہ ہر عابد اپنے معبود کے پیچھے آئے، عابد کی باطل عبادت معبود کی شکل میں متشکل ہو کے سامنے آ جائے گی۔ سورج پرست سورج کے پیچھے چلیں گے، چاند پرست اس کے پیچھے جائیں گے، پتھروں اور اینٹوں کے پجاری ان کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں گے حتیٰ کہ جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ البتہ نیک لوگوں کی عبادت کرنے والوں کا قانون الگ ہے، فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، جن کے حق میں ہماری طرف سے پہلے نیکی ثابت ہو چکی ہے وہ ہمارے علم میں ہے اور وہ دوزخ سے دور رہیں گے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اس وقت جانچ لے گا ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا ہے، ہر شخص کی کارکردگی اس کے سامنے ہوگی، وہ خود اسے دیکھ لے گا اور آزما لے گا۔ تبلو کے بجائے تتلو بھی پڑھا گیا، ایک قرآت ہے، یعنی اس وقت پڑھ لے گا جو اس نے آگے بھیجا۔ اور اگر تتلو تلون سے ہو تو اس کا معنی پیچھے لگنا ہوتا ہے، یعنی ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے پیچھے لگے گا۔ اچھے اعمال والا اپنے اعمال کے پیچھے لگ کے جنت جائے گا اور برے اعمال والا چلتے چلتے دوزخ میں جا کے گرے گا۔ تو اس لفظ کو نبلو بھی پڑھا گیا ہے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم آزمائیں گے، ہر نیک اور بد کو ممتاز کر دیں گے۔ تو بہرحال فرمایا کہ ہر شخص جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تو نے آگے بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ تو کسی سے ذرا برابر بھی زیادتی نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں اس طرح آتا ہے انما ہی اعمالکم نحصیہا علیکم، یہ تمہاری ہی اعمال ہے جنہیں ہم نے شمار کر رکھا ہے۔ وردوا الی اللہ، اور وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف لٹھائے جائیں گے، مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی آقا ہے، معبود حقیقی ہے۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہو جائیں گی ان سے وہ باتیں جن کو وہ افترا کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے جو شرکیہ کفریہ باتیں اپنے قائد میں جما رکھی تھی، جو اعمال وہ انجام دیتے رہے، وہ سارے کے سارے گم ہو جائیں گے، کوئی چیز ان کے لیے مفید ثابت نہیں ہوگی بلکہ سب کچھ ان کے خلاف ہو جائے گا، مضر ثابت ہوگا۔ وہاں نہ کوئی دستگیری کرنے والا ہوگا اور نہ خدا کی غضب سے بچانے والا ہوگا، سب کے سب وہاں عاجز ہو کر رہ جائیں گے، اور پھر اس کا نتیجہ خطرناک سزا کی صورت میں نکلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، اپنی رضا کی مطابق زندگی نصیب فرمائے، جنت والے اعمال ہمارے لیے آسان بنائے، جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔